یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق, ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی, جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا, وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے. میں کہنے والا تھا ہمارے ایک جاننے والے تھے, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے کوئی جاننے والے نہیں تھے, ان کی بات میں کر رہا ہوں. ایک صاحب جن کو میں بالکل بھی نہیں جانتا, ان کی بات میں کر رہا ہوں. وہ جب بھی اپنے سسرال جاتے تھے نا, پرانی بات ہے, سسرال والے ایک عذاب میں آ جاتے تھے. چونکہ وہ میرے جاننے والے نہیں تھے, ان کے سسرال والے, انہوں نے مجھے بتایا, اپنے جاننے والوں سے تو یہ باتیں شیئر نہیں کرتا نا انسان, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ داماد ہمارا جب بھی گھر میں آتا ہے عذاب جان ہے ہمارے لیے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے جب بھی آئے گا فسادی عورتیں, ہر عورت فسادی نہیں ہوتی, پہلے بتا دوں میں, فسادی عورتوں کی طرح بیٹھ کے نا لگائی بجھائی شروع کر, مجھے کسی نے چائے کا نہیں پوچھا, میں یہاں بیٹھا ہوں گھنٹے سے, کوئی پانی کا نہیں پوچھ رہا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے لیکن اب کر دوں. میرا سسرال میں, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں, کسی بھی سسرال میں جاؤ پانی کا پوچھیں نہ پوچھیں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے ہمارا اسٹائل اسی قسم کا ہے. کھانے کا پوچھ لیں آپ کی مرضی, نہیں پوچھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان چیزوں پہ کبھی میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت نیک ہوں, لیکن میرا مزاج ہے کہ ان چیزوں پہ کبھی ناک منہ بنتا نہیں ہے. تو بیٹھ گئے, پوچھ لو آپ کی مرضی, نہیں پوچھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ بھوکے تھوڑی مریں گے, باہر جا کے کھا لیں گے بھائی. میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں, کچھ پکا ہوا ہے تو لے آؤ بھائی, بھوک لگ رہی ہے. خود ہی پوچھ لے یار آدمی, اس میں کیا. تو وہ جو ہمارے جاننے والے نہیں تھے, وہ کیا کرتے تھے جب گھر میں جاتے تھے, یہ سمجھ رہے ہیں نا جاننے والے نہیں تھے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھ نہ جائیں, وہ بولیں گے تو میری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہے لوگوں کو. تو جاننے والے نہیں تھے وہ, میں کہہ سکوں گا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہوں, تو آپ کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. تو ان کا اسٹائل یہ, اور یہ بہت سے داماد اس قسم کے مارکیٹ میں آج بھی موجود ہیں, اپنے بھی خود بھی ڈپریشن میں, دوسروں کو بھی ٹینشن میں. تو وہ کیا ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا کیوں نہیں پوچھا, میں کب سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کھانے کا نہیں پوچھا. پھر ایک دن وہی جو میرے جاننے والے نہیں تھے, میری ایک دفعہ اور شادی ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیں ولیمے میں. انہوں نے کہا ہم اس طرح نہیں, ہمیں پراپر کارڈ چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہوتا کسی کو بلانے کا, فون کرو آ جانا. پراپر کیا ہوتا ہے مجھے سمجھا رہے تھے, پراپر یار وہ سمجھ نہ جائیں یار بھائی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن پرانا قصہ انشاءاللہ نہیں سمجھیں گے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے کیا چاہیے, کارڈ چاہیے. میں نے کہا آنا ہے آ جاؤ. سب کو ہم نے اسی طرح دعوت دی, فون کیا آ جا بھائی. کہہ رہے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اچھے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ ذرا خاندانی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ. ابے میں نے کہا ہم نے جس نے ایک زندگی میں کرنی ہے اس کے یہ چوچلے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کارڈ چھاپ رہے ہیں, متمنی ہے شرکت, اور وہ جو لکھا ہوتا ہے نا نور چشمی, اس طرح کے وہ کرتے ہیں جن کی زندگی میں ایک. جب اتنی ساری شادیاں کرنی ہوتی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کارڈ پہ انگلش میں الگ فارسی میں الگ نور چشمی متمنی ہے شرکت, اور چشمے برا کے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے نیچے, چشمے برا. ہاں وہ میری طرف سے تو انوائٹ میں خود ہی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. پہلی میں سب لوگ آتے ہیں آپ کے خاندان والے انوائٹ کر کے, کہتے ہیں ہمارا بھی. دوسری میں کارڈ چھاپو گے بھی کوئی نام نہیں لکھوائے گا, بولے گا خود ہی کر رہا ہے, خود ہی پکڑا جائے گا, خود ہی پٹے گا. اپنی طرف سے انوائٹ کرنا, بھائی بھی کہہ دے گا میں ذمہ دار, یہ نور چشمی میں صرف اپنا نام ڈال, ٹھیک ہے نا, چشمے برا میں صرف اپنا نام ڈال. کسی اور کا ڈالا نا, وہ کہے گا شادی تو کر رہا ہے مروا میرا ہے, تو میں کیا کارڈ چھاپتا بھائی. ایسے ہی دعوت ہوگی, فون پہ آنا ہے آ جاؤ بھائی اپنی ذمہ داری پہ, کچھ بھی پولیس بھی آ سکتی ہے عین ولیمے کے دوران. تو اس میں کون اتنا, ہمارے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے ان فضول کاموں کے لیے یار. ہم تو نکاح کا پیغام بھیجا, ہاں ہو گئی شادی کرو, نہیں ہے ٹائم. تو میں نے تو آپ کو تیسری شادی کا قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم مانگا. میں نے کہا 6 مہینے میں میری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کروں گا. ہو گئی تو میں کوئی 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں ہو. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے یار. نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا. وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے.
یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈیک ہے, صحیح ہے.